السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب غسل کے اندر ہمارا اگلا پوائنٹ ہے پردے کے غسل تہمت باندھے بغیر غسل خانہ حمامت اجتماعی میں داخل نہ ہو۔ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ حمامات حمام یا عمومی غسل خانے نہانے نہ بھیجی جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت یعلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کھلے میدان میں یہاں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ ہم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک اللہ حیادار پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ حیاداری اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی نہائے تو وہ پردہ کرے۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ بے شک اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے تو وہ غسل کسی چیز سے پردہ کر لے۔ اب اس سے پتہ لگا کہ پردہ کر کے نہانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اگلی حدیث میں بھی اس چیز کا پتہ لگتا ہے۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا جبکہ آپ کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام ایک کپڑے سے آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی۔ اب اس سے کیا پتہ لگا کہ اس دور کے اندر واش روم اور ایسی چیزیں موجود نہیں تھیں، تو وہ کسی شخص کو کھڑا کرتے تھے جو ان کو پردہ کر دیتے تھے، اور وہ اپنے گھر والا ہوتا تھا، غیر محرم نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے پردہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز وغیرہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر بن حفص اور نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھانجے تھے، ایک بھائی ہے اور ایک بھانجا ہے، دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رضائی بھائی عبداللہ بن زید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ انہوں نے ایک سا کے بقدر برتن منگوایا اور اس سے غسل کیا، ہمارے اور ان کے درمیان دیوار وغیرہ کا پردہ حائل تھا۔ اب اس میں پتہ لگا کہ کوئی پردہ تھا جو پردہ کر کے انہوں نے غسل کرنے کا طریقہ ان کو بتایا۔ اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالا۔ ابو سلمہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتی تھیں یہاں تک کہ وہ کانوں کے نچلے حصے کی لمبائی کے بال کی طرح ہو جاتے تھے۔ تو اب اس میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بال خشک نہیں رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو غسل کا طریقہ پریکٹیکلی دکھانے کے لیے آپ صرف اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں، وہ بھی محرم ہو، غیر محرم نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے چہرے کے علاوہ اور کوئی چیز جسم کا حصہ نہیں، کیونکہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ درمیان میں پردہ تھا۔ اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے کہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا پردے سے غسل فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کافی ساری حدیثوں میں موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ تمام پیغمبر پہلے بھی جو گزرے ہیں وہ بھی پردہ کر کے ہی غسل کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک یہ سن کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اس سے نیچے کیا۔ اب یہ حدیث ایک لمبی ہے، اس میں بتایا گیا کہ عبداللہ بن عباس اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کا مقام ابوا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کی 2 لکڑیوں کے بیچ میں غسل کر رہے تھے۔ اب دیکھیں 2 کنویں کی لکڑیوں کے بیچ میں، یعنی کہ پردہ کیے ہوئے، ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں عبداللہ بن حنین ہوں، آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا نیچے کیا۔ اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا، اب دیکھیں صرف سر دکھائی دے رہا ہے۔ ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اور اس سے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا، دونوں ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچھے لے گئے۔ فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح کرتے دیکھا۔ اس سے اگلی حدیث میں جو ہے وہ حمام کا ذکر ہے جو آج کل پول ٹائپ کی شکل میں اختیار کر گیا ہے، سوزو وغیرہ اور اس طرح کے مختلف پول بنے ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مرد کا سطر نہ دیکھے، عورت عورت کا سطر نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ اس سے اگلی حدیث میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کرتا تھا، آپ جب غسل کرنا چاہتے تو مجھے فرمایا میری طرف اپنی گدی پشت کر لو، تو میں آپ کی طرف گدی کر کے کھڑا ہو جاتا اور آپ اس کو پردہ کرتے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ ایک بار حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو انہوں نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا، اسے دھویا تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اس سے بھی اب یہ پتہ لگا کہ اس دور میں
किसी शख्स को पुश्त करके खड़ा कर लेते तो वो उसको भी पर्दे के तौर पे कंक्लूड किया जाता था। ठीक है, इससे अगली हदीस हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुछ बकरियां जमा हो गईं तो आपने फरमाया अबू ज़र उन्हें लेकर बाहर जंगल में चले जाओ। चुनांचा मैं रब्ज़ा के वदिया में चला गया, बस मैं जंबी हो गया तो 5-6 दिन वहाँ रहा, फिर नज़म पाक के पास आ गया। आपने कहा अबू ज़र तो मैं खामोश रहा। आपने फरमाया तुझे तेरी माँ गम गम करे अबू ज़र, तेरी माँ के लिए अफसोस। आपने मेरी खातिर एक काली सी लोंडी को बुलवाया तो वो एक बड़े प्याले ले आई, उसमें पानी था। उसने मुझे कपड़े से पर्दा कर दिया और दूसरी तरफ मैं अपनी सवारी की ओट में हो गया, यानी कि एक तरफ सवारी की ओट और दूसरी तरफ पर्दा, और गुस्ल किया उनके दोनों के दरमियान में। मेरे सर से गोया एक पहाड़ उतर गया। आप सर ने फरमाया पाक मट्टी मुसलमान के लिए तहारत का जरिया है, अगरचा 10 साल तक पानी ना पाए, फिर जब तुम्हें पानी मिले तो उसे पानी पर जिस्म पर डालो, यकीनन ये बेहतर है। ठीक है, अब हमामत और इज्तिमाई गुस्ल खानों से कि इमामुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमामत, इज्तिमाई और अवामी गुस्ल खानों में जाने से मना फरमाया, मगर बाद में मर्दों को इजाज़त दे दी कि चादर बांध कर जा सकते हैं, यानी कि दूसरों के सामने अपने जो प्राइवेट पार्ट हैं वो या ना हो। इसी तरह अगली हदीस में कि अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरूफ़न मरवी है, जिस शख्स ने मैयत को गुस्ल दिया और उसकी पर्दापोशी की तो अल्लाह ताला उसके गुनाह पर पर्दा डालेगा, और जिस शख्स ने किसी मुसलमान को कफन दिया अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन रेशम पहनाएगा। अब इससे भी ये पता लगा कि मैयत को भी पर्दे के अंदर गुस्ल देना चाहिए। इसी तरह अगली हदीस, जो शख्स अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो तहम्मद बांधे बगैर गुस्लखाने इमाम में दाखिल ना हो। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो तहम्मद बांधे बगैर गुस्लखाने इमाम में दाखिल ना हो। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपनी बीवी को गुस्लखाने हमाम में ना भेजे, और जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो ऐसे दस्तरख्वां पर ना बैठे जहाँ शराब का दौर चलता हो। इसी तरह अगले हदीस में कि जो कोई औरत अपने घर के अलावा कहीं और अपने कपड़े उतारती है वो अपने और अल्लाह के मबीन जो इज़्ज़त और करामत का पर्दा है उसको फाड़ देती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से ये पता लगा कि मर्द पूल और ऐसी जगहों पे जा सकते हैं कपड़े बांध कर, अपने जिस्म को छुपा कर। फीमेल्स पूल्स और ऐसी जगहों पे नहीं जा सकती। ठीक है, जैसा कि ऊपर हदीसों में मौजूद है। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें हदायत दे, हदायत का ज़रिया बनाए, अमल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं तमाम बुराइयों से, शयातीन से, मुनाफिकीन से, तमाम गुरूर तकब्बुर से और ऐसी तमाम चीज़ों से जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाने वाली हैं, अज़ाब की तरफ लेके जाने वाली हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह अता फ़रमाए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए, पैगामात हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।